کہ دنیا کی گلوبل کی جو اکانومی ہوگی 2.7 پہ رہے گی 2023 میں. کہ سستا آٹا خریدنے کی خواہش، مزدور باپ جاں بحق، افسوس صد افسوس، بے حس حکمرانوں. وزیر اعظم کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، آٹا سستا کروں گا. آج مارکیٹ میں آٹا 150 روپے. پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو لون فورگیونس یعنی کہ لون معاف کرنے کی بات کرنی چاہیے. ویلکم فرینڈز ٹو اوور چینل انڈو پاک نیوز. فرینڈز، بچپن سے ہی ہم ایک کہاوت سنتے آئے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور آج کے پاکستان کی حالت اب ایسی ہی ہو گئی ہے. آج کا پاکستان اپنے ہی کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. دشکوں تک آتنکواد اور نفرت کی راجنیتی پر چلتے پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ کیول وہ راجنیتک روپ سے پوری طرح سے استھر ہو گیا ہے بلکہ آرتھک روپ سے بھی وہ کنگال ہو گیا ہے. اب وہاں کی عوام روٹی دواؤں بجلی گیس جیسی ضروری چیزوں سے بھی محروم ہو گئی ہے، اور وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی لوٹ پاٹ شروع ہو گئی ہے. دوسری اور IMF، چین، سعودی عرب جیسے دیشوں سے بھیک نہ ملنے کے کارن ان کا فارن ریزرو اب لگ بھگ ختم ہو گیا ہے. ان سب کارنوں کی وجہ سے پاکستان میں اب افراتفری کا ماحول بنا ہے. آئیے اسی مدعے پر آدھارت اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں. جے ہند. صرف تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک عجیب قسم کی افراتفری چل رہی ہے اسلام آباد میں، بلکہ پورے پاکستان میں. کسی کو آٹا نہیں مل رہا، اگر مل رہا ہے تو بہت مہنگا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بجلی بند کرنی پڑے اور کچھ ٹائم کے لیے بجلی آتی رہے گی. IMF اپنی کنڈیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ IMF کی جو چیف ہیں یہاں پہ، انہوں نے تقریباً 3-4 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 2023 جو ہے وہ 2022 سے گلوبل گروتھ جو ہے سلو ہوگی. گلوبل گروتھ 2022 میں 3.2% تھی، اور انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا ہے کہ دنیا کی گلوبل کی جو اکانومی ہوگی 2.7 پہ رہے گی 2023 میں. اگر دوسرا آپ نے بات کی کہ آپ کا بجلی کی بات کی آپ نے خواجہ صاحب نے، تو کل کی خبر پاکستان کی یہ تھی کہ پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے وہ اس کے انٹرنل جتنے ان کو جو گردشی ان کے قرضے جو پیسے انٹرنل جس طرح سوئی گیس کو یا دوسرے محکمے ان سے پیٹرول لیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں دے رہے، وہ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے ایک ٹرینڈ کہ آپ کے اینکرز اور جتنے اکانومسٹ ہیں انہوں نے 2-3 دنوں سے اب پاکستان کا کمپیرزن کرنا شروع کر دیا ہے سری لنکا کے ساتھ، ارجنٹینا کے ساتھ اور گریس کے ساتھ، اور ایک افریقن کنٹری ہے گھانا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کمپیرزن شروع کر دیا. یہ سارے ممالک 2000 آج سے 7 سال پہلے جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. تو اب وہ قوم کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ جب آپ بینکرپٹ ہوتے ہیں تو ملک کے اندر کیا چینجز آتی ہیں. وہاں پہ 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میرے خیال میں خواجہ صاحب بھی اسی طریقے سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. گندم، چینی، دال، سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. صبح خبر نظر سے گزری تو اندازہ ہوا کہ بطور قوم اس وقت ہم اخلاقی پستی کی نچلی ترین سطح پر کھڑے. خبر کچھ یوں تھی کہ سستا آٹا خریدنے کی خواہش، مزدور باپ جاں بحق، افسوس صد افسوس، بے حس حکمرانوں پر. ہر دور میں عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے اور یقیناً بنایا جاتا رہے گا. ملکی حالات کسی بھی صورت بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں. بس فکر ہے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، آٹا سستا کروں گا. آج مارکیٹ میں آٹا 150 روپے کلو ہو گیا. تو کیا پیغام دیں گے وزیر اعظم؟ وزیر اعظم جو بھی کرتا صحیح کرتا، وہ اپنے واسطے ہو تے ساڈے واسطے کچھ نہیں کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے سستے آٹے کے لیے، کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی، اگر پرائیویٹ آٹا لیتے ہیں وہ کتنے کا ہو گیا؟ بھاجی وہ تو کھا ہی نہیں ہوندا، وہ تو بہت زیادہ مہنگا تو ہے. پاکستان کے اندر اس وقت بہت سی مہنگائیاں جو چل رہی ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان بزنس کونسل ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو لون فورگیونس یعنی کہ لون معاف کرنے کی بات کرنی چاہیے. جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اور جو انٹرسٹ ہے جو کہ ہمیں چائنا سے، پیرس کلب سے، جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ہم نے لینڈر سے جو پیسہ لیا ہوا ہے
बायलैटरल मीन्स के कुछ हुकूमतों से पैसे लिए हुए, मल्टीलैटरल मीन्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हमने पैसा लिया, इस तरह एक पेरिस क्लब है, चाइना जो है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे लोन फॉरगिवनेस की बात करनी चाहिए, यानी कि हमें लोन माफ़ कर दिया जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने हुकूमत पाकिस्तान को ये एडवाइस दी है, और ये उन्होंने कहा है कि और जो मुल्क के जो एक्सटर्नल और जो फिस्कल अकाउंट्स हैं वो तभी बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ये कदम उठाएगा। अब सिचुएशन ये है कि आज जो पाकिस्तान के इसहाक डार साहब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा पड़ा है वो भी पैसा जो है वो सरकार का ही है। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है जो $5 के करीब है, अब अगर आप ये बात करेंगे कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है वो पाकिस्तान का सरकार का पैसा है, तो दैट इज़ नॉट फेयर थिंग। सिंपल सी बात है, इसमें वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना। अब दूसरी तरफ ये है कि आर्मी चीफ साहब हमारे जो हैं वो तो चले गए हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, सऊदी अरब चले गए हैं ताकि कुछ पैसे वगैरह लेके आ सकें।